کیا عالمی طاقت واقعی جنگ سے بدلتی ہے یا نئے طاقتور ممالک خاموشی سے نظام کے اصول بدل کر دنیا کو اپنی سمت میں لے جاتے ہیں؟ عالمی طاقت کی منتقلی اکثر فوجی طاقت یا معاشی حجم کے ذریعے طے کی جاتی ہے، مگر اصل تبدیلی وہاں شروع ہوتی ہے جہاں ابھرتی ہوئی طاقتیں موجودہ عالمی نظام کو مکمل طور پر توڑنے کے بجائے اسے آہستہ آہستہ اپنی ضرورت کے مطابق ڈالنا شروع کرتی ہے۔ نظام وہی رہتا ہے مگر اس کے فیصلے، ترجیحات اور رفتار بدلنے لگتی ہے۔ یہی اصلاحی ایجنڈا وقت کے ساتھ طاقت کے توازن کو خاموشی سے منتقل کرتا ہے، کیونکہ جو ریاست قواعد کو بدلنے کی صلاحیت حاصل کر لے وہ بغیر تصادم کے اثر و رسوخ بڑھا لیتے ہیں۔ نئے طاقتور ممالک نظام کو بدلنے کے بجائے اسے کیوں ایڈجسٹ کرتے ہیں؟ جب کوئی ابھرتی طاقت موجودہ عالمی اداروں میں داخل ہوتی ہے تو ابتدا میں اس کا مقصد نظام کو چیلنج کرنا نہیں بلکہ اسے سمجھنا ہوتا ہے۔ وہ جلد یہ محسوس کر لیتی ہے کہ مکمل طور پر نیا عالمی ڈھانچہ کھڑا کرنا نہ صرف مالی طور پر بہت مہنگا ہے بلکہ اس میں سیاسی خطرات بھی شامل ہوتے ہیں، کیونکہ باقی دنیا فوری طور پر ایسے اقدام کو عدم استحکام کے طور پر دیکھ سکتی ہے۔ اسی لیے وہ براہ راست تصادم کے بجائے اندر سے اصلاح کی حکمت عملی اختیار کرتی ہے۔ پہلے مرحلے میں توجہ بڑے اعلانات پر نہیں بلکہ چھوٹے مگر اہم طریقہ کار پر ہوتی ہے، جیسے ووٹنگ کے اصول، فنڈز کی تقسیم، ترقیاتی منصوبوں کی ترجیحات یا فیصلہ سازی کے عمل کی رفتار۔ یہ تبدیلیاں اتنی تدریجی ہوتی ہے کہ پرانی طاقتوں کو فوری خطرہ محسوس نہیں ہوتا، کیونکہ نظام کی ظاہری ساخت برقرار رہتی ہے، مگر وقت کے ساتھ یہی معمولی ایڈجسٹمنٹ عالمی فیصلوں کے رخ کو آہستہ آہستہ نئی سمت میں موڑ دیتی ہے۔ نئے منصوبے محسوس خطوں کی طرف جانے لگتے ہیں، نئی ترجیحات عالمی گفتگو کا حصہ بن جاتی ہے اور وہ ممالک جو پہلے حاشیے پر تھے مرکز کے قریب آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یوں عالمی نظام بظاہر مستحکم دکھائی دیتا ہے لیکن اس کے اندر طاقت کی اصل حرکت خاموشی سے نئے مراکز کی طرف منتقل ہونے لگتی ہے، جہاں اثر و رسوخ اعلان کے بغیر بڑھ رہا ہوتا ہے۔ ادارہ جاتی اصلاحات عالمی فیصلوں کی رفتار کیسے تبدیل کرتی ہے؟ جب نئی طاقت عالمی نظام میں اصلاحات کا عمل شروع کرتی ہے تو وہ براہ راست پالیسی کو بدلنے کے بجائے فیصلہ سازی کے عمل کی رفتار اور ترجیحی ترتیب کو آہستہ آہستہ تبدیل کرنا شروع کرتی ہے، کیونکہ حقیقی طاقت اکثر اس اختیار میں ہوتی ہے کہ کس مسئلے کو فوری اہمیت دی جائے اور کس معاملے کو پس منظر میں رکھا جائے۔ ابتدا میں یہ تبدیلیاں محض انتظامی یا تکنیکی نوعیت کی محسوس ہوتی ہے، جیسے فنڈز کی منظوری کے مراحل کو مختصر یا طویل کرنا، تجارتی مذاکرات کے موضوعات کو نئی ترتیب دینا یا انفراسٹرکچر منصوبوں کے انتخاب کے معیار میں معمولی سی ایڈجسٹمنٹ۔ بظاہر یہ اقدامات چھوٹے دکھائی دیتے ہیں مگر وقت کے ساتھ یہی فیصلے عالمی توجہ کا رخ بدلنے لگتے ہیں۔ جب کسی محسوس خطے یا شعبے کو بار بار ترجیح ملتی ہے تو عالمی سرمایہ کاری خود بہت اسی سمت بہنے لگتی ہے، کیونکہ سرمایہ ہمیشہ اس ماحول کی پیروی کرتا ہے جہاں نظام مسلسل توجہ دے رہا ہو۔ اس کے نتیجے میں سیاسی روابط، سفارتی سرگرمیاں اور اقتصادی شراکت داریاں بھی نئی جغرافیائی سمت اختیار کرنے لگتی ہے۔ پرانی طاقتیں اپنی سابقہ رفتار برقرار رکھنے کی کوشش تو کرتی ہے مگر بدلتی ترجیحات انہیں فعال قیادت کے بجائے رد عمل دینے والی حیثیت میں لے آتی ہے اور یوں طاقت کا توازن خاموشی سے نئے اثر و رسوخ کی مراکز کے حق میں منتقل ہونے لگتا ہے۔ قواعد کی نئی تشریح عالمی نظام میں اثر و رسوخ کیوں بڑھاتی ہے؟ اکثر عالمی نظام میں اصلاح کسی بڑے قانونی اعلان یا باضابطہ تبدیلی سے شروع نہیں ہوتی بلکہ موجودہ قوانین اور اصول کی نئی تشریح سے آہستہ آہستہ جنم لیتی ہے۔ جب ابھرتی طاقت نظام کے اندر اپنی جگہ مضبوط کرنا چاہتی ہے تو وہ قوانین کو چیلنج کرنے کے بجائے انہیں اپنے ترقیاتی ماڈل، معاشی ضروریات اور سیاسی ترجیحات کے مطابق استعمال کرنا شروع کرتی ہے۔ اس طریقے سے وہ براہ راست تصادم یا قانونی تنازع سے بچتی ہے، کیونکہ اصول بظاہر تبدیل نہیں ہوتے مگر ان کا عملی اطلاق مختلف سمت اختیار کر لیتا ہے۔ ابتدا میں یہ تبدیلی محدود دائرے تک رہتی ہے لیکن جیسے جیسے ان تشریحات کے ذریعے عملی فوائد سامنے آتے ہیں دیگر ممالک بھی اسی انداز کو اپنانا شروع کر دیتے ہیں، خاص طور پر وہ ریاستیں جو فوری ترقی یا مالی سہولت چاہتی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ایک نئی عملی روایت قائم ہو جاتی ہے جس میں اصل قانون اپنی پرانی شکل میں موجود رہتا ہے مگر اس کا مطلب اور مقصد بدل چکا ہوتا ہے۔ یوں عالمی نظام کی ظاہری ساخت مستحکم نظر آتی ہے، ادارے وہی رہتے ہیں اور قواعد بھی برقرار دکھائی دیتے ہیں لیکن اندرونی سطح پر نظام کی روح، ترجیحات اور طاقت کی سمت خاموشی سے تبدیل ہو چکی ہوتی ہے۔ متبادل ادارے بنانا استحائی دباؤ کیسے پیدا کرتا ہے؟ جب نئی طاقت عالمی نظام سے مکمل علیحدگی اختیار کرنے کے بجائے اس کے ساتھ ساتھ متوازی ادارے قائم کرتی ہے تو دراصل وہ ایک ایسا ماحول پیدا کرتی ہے جہاں مقابلہ براہ راست تصادم کے بغیر شروع ہو جاتا ہے۔ ابتدا میں یہ ادارے محدود وسائل اور محسوس منصوبوں تک محدود رہتے ہیں، اس لیے پرانے عالمی ادارے انہیں فوری خطرہ نہیں سمجھتے مگر جیسے جیسے ترقی پذیر ممالک کو ان متبادل پلیٹ فارم سے تیز فیصلے، آسان مالی شرائط یا کم سیاسی دباؤ کے ساتھ تعاون ملنا شروع ہوتا ہے ان کی دلچسپی بڑھنے لگتی ہے۔ آہستہ آہستہ زیادہ ریاستیں ان اداروں کے ساتھ کام کرنے لگتی ہے جس سے پرانے نظام پر خاموشی سے دباؤ پیدا ہوتا ہے۔ اب پرانے اداروں کے سامنے یہ چیلنج آتا ہے کہ اگر وہ اپنی شرائط، رفتار یا طریقہ کار میں لچک نہ دکھائے
تو ان کی مرکزی حیثیت کمزور ہو سکتی ہے۔ یوں بغیر کسی کھلے عام اعلان یا طاقت کے مظاہرے کے عالمی اصولوں میں نرمی اور ایڈجسٹمنٹ شروع ہو جاتی ہے۔ وقت کے ساتھ مذاکرات کا انداز بدل جاتا ہے اور فیصلے یک طرفہ رہنے کے بجائے مختلف طاقتوں کے درمیان توازن کی بنیاد پر ہونے لگتے ہیں، جہاں ابھرتی طاقتوں کی ترجیحات آہستہ آہستہ عالمی نظام کے مرکزی دائرے کا حصہ بن جاتی ہے۔ ترقیاتی ماڈل کی برآمد نظام تبدیلی کو کیوں تیز کرتی ہے؟ اصلاحی ایجنڈا وقت کے ساتھ صرف عالمی اداروں کی سطح تک محدود نہیں رہتا، بلکہ ترقی کی عملی طریقوں کے ذریعے مختلف خطوں میں پھیلنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب نئی طاقتیں سرمایہ کاری، قرضوں اور ٹیکنالوجی کی منتقلی کی ایسے ماڈل پیش کرتی ہے جن میں سیاسی شرائط نسبتاً کم ہوتی ہے یا فیصلوں کی رفتار زیادہ ہوتی ہے، تو بہت سے ممالک انہیں ایک قابل عمل متبادل کے طور پر دیکھنے لگتے ہیں۔ ابتدا میں یہ تعاون صرف معاشی ضرورت کے تحت قبول کیا جاتا ہے، مگر جیسے جیسے منصوبے مکمل ہوتے ہیں اور فوری نتائج سامنے آتے ہیں، اعتماد بھی بڑھنا لگتا ہے۔ اس عمل سے عالمی نظام پر ایک خاموش دباؤ پیدا ہوتا ہے، کیونکہ اب ممالک اپنی ترقی کے لیے صرف ایک طاقت یا ایک ادارہ جاتی مرکز پر انحصار نہیں کرتے۔ انتخاب کے نئے مواقع پیدا ہونے سے مذاکرات کا توازن بھی بدلنے لگتا ہے، جہاں چھوٹے یا درمیانی ممالک پہلے سے زیادہ خود مختاری محسوس کرتے ہیں۔ دہائی کے دوران یہی رجحان عالمی اتحادوں کی نوعیت تبدیل کر دیتا ہے، کیونکہ تعلقات نظریاتی قربت کے بجائے عملی فائدے، رفتار اور معاشی نتائج کی بنیاد پر تشکیل پانے لگتے ہیں، اور یوں عالمی طاقت کی سمت بتدریج نئی ترجیحات کے مطابق ڈل جاتی ہے۔ اصلاحی ایجنڈا پرانی طاقتوں کو دفاعی پوزیشن میں کیوں لے آتا ہے؟ جب عالمی نظام کے اصول آہستہ آہستہ بدلنے لگتے ہیں تو پرانی طاقتوں کے سامنے صورتحال فوری بحران کی شکل میں نہیں آتی، بلکہ ایک تدریجی دباؤ کے طور پر ظاہر ہوتی ہے۔ اس مرحلے پر ان کے پاس بنیادی طور پر دو راستے رہ جاتے ہیں: یا وہ نئی اصلاحات کو جزوی طور پر قبول کر کے خود کو بدلتے نظام کے مطابق ڈھالے، یا پھر مزاحمت کرتے ہی موجودہ قواعد کو برقرار رکھنے کی کوشش کرے۔ اکثر ابتدا میں مزاحمت کو ترجیح دی جاتی ہے، کیونکہ پرانی طاقتیں خود کو استحکام اور تسلسل کی علامت کے طور پر پیش کرتی ہے، مگر جیسے جیسے زیادہ ممالک نئی اصولوں، متبادل مالی ذرائع یا تیز رفتار تعاون سے فائدہ اٹھانے لگتے ہیں، ویسے ویسے اس مزاحمت کی اخلاقی اور سیاسی بنیاد کمزور ہونے لگتی ہے۔ عالمی اتفاق رائے آہستہ آہستہ تقسیم ہو جاتا ہے اور پرانے مراکز کا اثر کم محسوس ہونے لگتا ہے۔ نتیجتاً پرانی طاقتیں فیصلوں کی سمت طے کرنے والی قوت کی بجائے بدلتی رفتار کے ساتھ خود کو ہم آہنگ کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ اس عمل میں طاقت کی منتقلی کسی ایک بڑے واقعے، معاہدے یا تصادم کے ذریعے نہیں ہوتی، بلکہ مسلسل تبدیلیوں کے سلسلے میں ڈلتی رہتی ہے، جہاں نظام کی رفتار خود نئے طاقتور مراکز کی عکاسی کرنے لگتی ہے۔ طویل مدت میں اصلاحات عالمی نظم کو کیسی نئی شکل دیتی ہے؟ دہائیوں کے دوران جب چھوٹی چھوٹی اصلاحات مسلسل جمع ہوتی رہتی ہے تو ان کا اثر فوری طور پر نمایاں نہیں ہوتا، مگر وقت کے ساتھ یہی معمولی تبدیلیاں عالمی نظام کی بنیادی سمت کو بدل دیتی ہے۔ ابتدا میں یہ اصلاحات صرف طریقہ کار، ترجیحات یا تعاون کے محدود دائرے تک نظر آتی ہے، لیکن جیسے جیسے ان کی تعداد بڑھتی ہے، عالمی فیصلوں کے مراکز، شراکت داریوں کے انداز اور ترجیحی مسائل آہستہ آہستہ نئی شکل اختیار کرنے لگتے ہیں۔ وہ ممالک جو پہلے عالمی پالیسی کے کنارے پر تھے، نئے ترجیحات کے باعث مرکزی کردار حاصل کرنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ پرانی طاقتوں کی اجارہ داری بغیر کسی واضح ٹکراؤ کے کمزور ہونے لگتی ہے۔ اس مرحلے پر ابھرتی طاقتیں خود کو نظام کے باہر کڑی چیلنجنگ قوت کے طور پر پیش نہیں کرتی، بلکہ خود کو اسی نظام کا لازمی حصہ اور استحکام کا عنصر ظاہر کرتی ہے۔ اس حکمت عملی سے دیگر ممالک کے لیے ان کے ساتھ تعاون کرنا کسی سیاسی انتخاب کے بجائے ایک عملی ضرورت بن جاتا ہے، کیونکہ نظام کی نئی رفتار انہی کے ذریعے چل رہی ہوتی ہے۔ آہستہ آہستہ عالمی روابط، سرمایہ کاری کے راستے اور سفارتی ترجیحات اسی نئی حقیقت کے مطابق ڈلنے لگتے ہیں۔ طاقت کا اصل انتقال کسی ایک اعلان، معاہدے یا بحران کے نتیجے میں نہیں ہوتا، بلکہ روزمرہ کے معمولات میں پوشیدہ رہتا ہے، جہاں دنیا غیر محسوس انداز میں نئے اصولوں کو قبول کر کے انہیں معمول سمجھنے لگتی ہے، اور یوں عالمی نظام اپنی ظاہری تسلسل کے باوجود اندر سے مکمل طور پر تبدیل ہو چکا ہوتا ہے۔ کیا نظام کی اصلاح دراصل طاقت کی سب سے خاموش حکمت عملی ہے؟ جب طاقتور بننے کی خواہش رکھنے والی ریاستیں براہ راست تصادم کے بجائے ادارہ جاتی اصلاح کو ترجیح دیتی ہے تو وہ عالمی نظام کو توڑے بغیر اس کی سمت بدل دیتی ہے۔ اس حکمت عملی میں وقت سب سے بڑا ہتھیار بنتا ہے، کیونکہ ہر چھوٹی تبدیلی مستقبل کے فیصلوں کو نئی بنیاد پر کھڑا کرتی ہے۔ بالآخر وہ ریاست جو قواعد لکھنے یا دوبارہ ترتیب دینے کی صلاحیت حاصل کر لے، اسے اپنی طاقت ثابت کرنے کے لیے جنگ یا بحران کی ضرورت نہیں رہتی، کیونکہ نظام خود اس کے مفادات کے مطابق کام کرنے لگتا ہے۔